بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامیات کا چوتھا لیکچر زکوٰۃ کے حوالے سے آپ پڑھنے جا رہے ہیں۔ کتاب کھول لیجئے، بسم اللہ کرتے ہیں۔ یہ اہم نکات بورڈ پر موجود ہیں، ان کو دیکھ لیجئے۔ ایک نقشہ بنایا ہے زکوٰۃ کا مفہوم، نظام معیشت کی بنیادی اہمیت، پھر نظام زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں، خلیفہ اول کا جرأت مندانہ اقدام، پھر زکوٰۃ کے فوائد، پھر اس کے بعد مصارف زکوٰۃ، زکوٰۃ کا نصاب، صاحب نصاب، مسائل زکوٰۃ۔ یہ چند عنوانات ہیں، انشاءاللہ میں جلدی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ زکوٰۃ کا مفہوم لغوی اور اصطلاحی معنی۔ لغوی معنی پاک کرنا، اصطلاحی معنی زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ ہر مسلمان کے علم میں ہے کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ کس پر فرض ہے؟ ہر صاحب نصاب مسلمان پر فرض ہے۔ یہ تو اس کی فرضیت ہے۔ زکوٰۃ کسے کہیں گے؟ مال کی وہ خاص مقدار، مال کی وہ خاص مقدار جو صاحب نصاب مسلمان پر سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں زکوٰۃ۔ مال کی وہ خاص مقدار جو وہ مستحق زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، وہ جو رقم ہے، روپے پیسے کی شکل میں ہو، سونا چاندی کی شکل میں ہو، یا سامان خرد و نوش کی شکل میں ہو، وہ جو سامان ہے یا وہ رقم ہے، وہ مال کی وہ مقدار، اس خاص مقدار کو زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے، جو سال میں ایک مرتبہ فرض ہوتی ہے۔ اس کے مسائل آگے آئیں گے۔ وہ صاحب نصاب کون ہے، اس کی ہیڈنگ میں نے یہ لگائی ہے، اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے، اس کی ہیڈنگ میں نے یہ لگائی ہے۔ کتاب میں چونکہ بعد میں ہے، اس لیے میں اس کو اسی ترتیب سے ہی چلا رہا ہوں جس ترتیب سے کتاب پر موجود ہے، تاکہ آپ کے لیے مشکل پیش نہ ہو۔ اب اگلی جو ہیڈنگ ہے نظام معیشت کی بنیادی اہمیت، کتاب پر آئیں گے تو وہاں پر پہلا پیرا لکھا ہوا ہے، انسانی معاشرے کی تشکیل میں نظام معیشت بنیادی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر یہ ہیڈنگ لگائیں گے آپ، یہ والی ہیڈنگ، نظام معیشت کی بنیادی اہمیت، یہاں پر یہ ہیڈنگ لگائیں آپ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو نظام معاشرت کی طرح نظام معیشت کے بھی بہترین ضابطے بتائے ہیں۔ معاشرت رہن سہن کو کہتے ہیں، انسان کو اخلاق سکھائے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق بتائے ہیں کہ جہاں رہنا ہے کیسے رہنا ہے، اور ایک دوسرے کا کیسے خیال رکھنا ہے، یہ بتایا ہے۔ تو وہاں پر یہ بھی بتایا ہے کہ آپ نے اپنا نان و نفقہ اور اپنی ضروریات کو کس طرح سے پورا کرنا ہے، یہ بھی انسان کو بتایا ہے۔ یہ ضروریات کو جو پورا کرنا ہے مال کے ذریعے سے، یہ نظام معیشت ہی ہوتا ہے، نظام معیشت ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پہلا پیرا چھوٹا سا 2 لائنوں میں، 2.5 لائنوں میں، یہ آپ نے یہاں تک۔ اس کے بعد زکوٰۃ کی اہمیت شروع ہو رہی ہے، یہ مین ہیڈنگ ہے۔ اس کے نیچے جو سب ہیڈنگ آ رہی ہے وہ دوسرا پیرا دیکھیں گے آپ، زکوٰۃ کی اہمیت قرآن کی روشنی میں۔ یہاں یہ مین ہیڈنگ زکوٰۃ کی اہمیت ہے، لیکن اس کے نیچے آپ نے پہلے قرآن کی روشنی میں لکھنا ہے۔ دیکھیں ذرا، قرآن کی روشنی میں کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کے دوسرا پیرا، اللہ کے عطا کردہ معاشی نظام میں زکوٰۃ کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ کچھ اس سے بھی ہوتا ہے کہ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر نماز کی ادائیگی کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی حکم دیا ہے۔ گویا کہ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ یہاں پر آپ نے قرآن پاک کی آیت جو آپ نے نماز کے اندر شاید لکھی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہی آیت آپ یہاں پر بھی لکھ سکتے ہیں، یا کتاب والی آیت اگلے پیج پر چلیں، دیکھیں ذرا صفحہ نمبر
26 پہ نیچے لکھی ہوئی ہے آخر پہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم. یہ ترجمہ اور یہ آیت اور یہ ترجمہ دونوں جو ہیں آپ یہاں لکھ دیں گے تو یہ آپ کا خذ من اموالہم، میں یہاں صرف اشارہ کر دیتا ہوں، خذ من اموالہم صرف یاد رکھنے کے لیے آپ کو یہ میں نے لکھ دیا ہے. نہ یاد رہے یہ آیت تو کم از کم یہ والی جو آیت آپ نے نماز میں یاد کی ہے وہی والی آیت آپ نے ادھر بھی لکھ دینی ہے. کون سے والی؟ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ والی آیت آپ ادھر بھی لکھ دیں گے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ والی آیت آپ ادھر بھی لکھ دیں گے. یہ قرآن کی روشنی میں یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد جو اگلی لائن شروع ہو رہی ہے یہاں سے، جہاں آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے کہ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر کہ زکوٰۃ مالی عبادت ہے، نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ مالی عبادت ہے، یہ حیثیت ہے. اسی حیثیت کے پیش نظر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں سے باوجود ہے کہ وہ کلمہ گو تھے جہاد کیا اور فرمایا کہ میں اپنی زندگی میں ان دونوں فرائض کی تعمیل میں کوئی فرق نہیں ہونے دوں گا. یہاں پر آپ یہ ہیڈنگ لگائیں گے خلیفہ اول کا جرأت مندانہ اقدام. کہاں پہ لگائیں گے؟ نظام زکوٰۃ کی اسی حیثیت کے پیش نظر، یہاں سے یہ الگ ہو جائے گا. اس کے بعد فوائد کا آغاز ہو رہا ہے. فوائد کا آغاز دیکھیے کتاب پر، یہ ایک نقشہ بنایا ہے میں نے، دیکھیے فوائد، انفرادی فوائد، اجتماعی فوائد، پھر اجتماعی فوائد میں معاشی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد بھی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ انفرادی فوائد کے اندر تھوڑا سا ادھر کر لیتے ہیں، چلیں ادھر کر کے لکھ دیتے ہیں تاکہ آپ کو ذرا سمجھ آ جائے. انفرادی فوائد، یہ آپ یہ والے جو ہیں یہ انفرادی فوائد نیچے آ رہے ہیں. پہلی ہیڈنگ آپ اس کو ہیڈنگ پہلے لکھ لیں ساری تاکہ آپ کو یہ ہیڈنگ یاد ہو جائیں، پھر میں بتاتا ہوں کتاب میں کہاں سے کہاں تک لگانی ہے. مال و دل کا پاک ہونا، محبت الہی، حقیقی ملکیت کا احساس، معاشی بے راہ روی سے نجات، جذبہ ایثار. یہ 1 2 3 4 5 ہیڈنگز یہ. اس کے بعد اجتماعی میں پہلے معاشی ہیں، پہلے نمبر 1 پہ آپ نے معاشی ہیں، اس میں دیکھ لیں سودی نظام کا متبادل، غربت کا خاتمہ، سرمایہ کاری میں اضافہ، ٹیکسوں سے نجات. اجتماعی فوائد کے اندر جو دوسری ہیڈنگ ہے وہ معاشرتی فوائد میں، دیکھیے انفرادی فوائد الگ ہیں، اجتماعی فوائد الگ ہیں. اجتماعی فوائد کے 2 ہم نے حصے کیے ہیں، معاشرتی مسائل کا حل، جرائم کی کمی، دینی و ملی بہبود، اور پھر آگے اس سب کا خلاصہ لکھ دیجئے تو یہ اجتماعی فوائد جو ہے یہ پورا ہو جائے گا. یہ اب کتاب پر آتے ہیں، دیکھیے ذرا کتاب پر لکھا ہوا ہے تیسرے پیرے میں زکوٰۃ کے لغوی معنی پاک کرنے کے ہیں. لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ ہیڈنگ دے لیں مال اور دل کی پاکیزگی، یہ پہلے یہاں پر ہیڈنگ بنا لیں. اور یہ کہاں تک جائے گی؟ یہ جائے گی آپ کی یہ اللہ کے حکم کے مطابق نہ صرف اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے بلکہ اس کے ذریعے اپنے دل کو بھی دولت کی ہوس سے پاک کرتا ہے، یہاں تک. اس کے بعد دوسری ہیڈنگ شروع ہو جائے گی محبت الہی، یہاں سے، اور دولت کے مقابلے میں اپنے رب کو دل میں جگہ دیتا ہے، یعنی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کو جگہ دیتا ہے دولت کی جگہ پر. تو یہاں پر یہ دوسری ہو جائے گی جس کے حکم پر وہ دولت کیا جان بھی قربان کرنے پر تیار ہوتا ہے. تیسرے نمبر پر ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ احساس دلاتی ہے، یہاں سے ملکیت، حقیقی ملکیت کا احساس. بندے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ مال میرا، کرتا رہتا ہے نا میرا مال ہے میرا مال ہے، نہیں مال میرا نہیں اللہ کا دیا ہوا ہے. تو یہ بھی احساس انسان کے دل میں اجاگر ہوتا ہے، حقیقی ملکیت کا احساس یہاں سے شروع ہوگا. ادائیگی زکوٰۃ اسے یہ بھی یاد دلاتی ہے یہاں سے. اس کے بعد پھر یہ احساس اسے معاشی بے راہ روی سے بھی بچاتا ہے. تو یہاں پر اس سے یہاں پر چوتھی ہیڈنگ 1 2 3 چوتھی ہیڈنگ معاشی بے راہ روی سے نجات، یہ والی ہیڈنگ یہاں پر آ جائے گی. اور اس کے بعد جب انسان اپنی دولت کو اللہ تعالیٰ کے حکم پر خرچ کرتا ہے تو اس کے اندر
اللہ تعالیٰ کے حکم سے جذبہ ایثار جو ہے وہ بھی واضح ہوتا ہے، تو نیچے جذبہ ایثار کا بھی آپ نیچے ہیڈنگ ایک الگ لگا لیں۔ اس کے بعد 2 آیتیں موجود ہیں، ان کو اسی طرح لکھ لیجئے گا کتاب کے مطابق۔ جیسے اگر آپ لانگ کویسچن کی طرف آئیں گے تو آپ کو شارٹ کویسچن انشاءاللہ ہماری آواز کے ساتھ یا اشرف صاحب کی آواز کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ شارٹ کویسچن آپ کو مل جائیں گے، ان کے جوابات بھی کوشش کریں گے کہ آپ کو اس کے جوابات بھی آپ کو مختصر مل جائیں۔ ادائیگی زکوٰۃ کا اجر، یہ ہیڈنگ لگائیں گے کس پر؟ یہ آیت جو نیچے لکھی ہوئی ہے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لکم ویغفر لکم واللہ شکور حلیم، اس آیت پر آپ نے ہیڈنگ لگانی ہے ادائیگی زکوٰۃ کا اجر۔ اگلے پیج پر آئیں گے تو زکوٰۃ کی عدم ادائیگی کی سزا، جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان کو کیا سزا دیں گے، یہ آیت موجود ہے۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم، جو لوگ سونا چاندی گاڑ کر رکھتے ہیں یعنی سینت کر رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کو عذاب علیم کی خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ آیت عدم ادائیگی یہ زکوٰۃ کی سزا کے طور پر آپ لکھیں گے۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے فوائد معاشی، اور نیچے دیکھیں گے معاشرتی فوائد، اس کی ہیڈنگ ہم نے دے دی ہیں۔ اب یہ ہیڈنگ کہاں تک چلیں گی دیکھیے، شروع میں آپ لکھ لیجئے سودی نظام کے متبادل، جو آپ نے ہیڈنگ لگائی ہے سودی نظام کا متبادل، یہ آپ نے ہیڈنگ لگائی ہے، یہ ہیڈنگ چلی جائے گی نیچے تیسری لائن کے اندر، زکوٰۃ اس صورتحال کا بہترین حل ہے، یہاں تک۔ اور اس کے بعد اس نظام کے ذریعے دولت کا ایک دھارا امیر طبقے سے غریب طبقے کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں سے آپ لکھ لیں جی غربت کا خاتمہ، یہ ہیڈنگ نئی شروع ہو جائے گی، غربت کا خاتمہ، یہ والی ہیڈنگ شروع ہو جائے گی، یہ والی۔ اس کے بعد نیچے والے پیرے میں آیت بھی آپ لکھیں گے، قرآن پاک کی آیت ضرور لکھیں گے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ بھی لکھیں گے۔ اس کے بعد سرمایہ کاری میں اضافہ، یہ نمبر 2 جہاں پر لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھیں گے سرمایہ کاری میں اضافہ، شروع سے ہی لکھ لیں گے۔ اور نیچے دوسری لائن میں جس سے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک آگے چونکہ زکوٰۃ کی شرح 2.5% ہے، یہاں پر اس پر نشان لگا لیجئے آپ کے MCQs کے لیے کہ زکوٰۃ کی شرح کیا ہے، 2.5%، اس پر نشان لگا لیجئے۔ تو یہاں سے آپ کی دوسری ہیڈنگ شروع ہو جائے گی، ٹیکسوں سے نجات، ٹیکسوں سے نجات، یہ ہیڈنگ شروع ہو جائے گی۔ اس طرح یہ نیچے تک چلی جائے گی جہاں پر معیشت کمزور ہو جاتی ہے لکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد بے جز معاشرتی فوائد، معاشرتی فوائد کے اندر آپ ایک ہیڈنگ لگائیں گے معاشرتی مسائل کا حل، یہ پورا پیرا اسی ایک ہیڈنگ کے تحت اس کو چلا لیجئے، معاشرتی مسائل کا حل اس کے اندر لکھ لیجئے۔ باقی جرائم کی کمی وہ بھی اسی کے اندر ہے تو صحیح، لیکن آپ اس کو الگ لکھ لیجئے گا، جرائم کی کمی لکھ لیجئے، دینی و ملی بہبود کا ذریعہ بھی لکھ لیجئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں غرباء پر، ایسے لوگوں پر جو قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، مدارس میں طلباء، ایسے لوگ جو پڑھ رہے ہیں، اس کے ذریعے دیندار لوگوں کی مدد ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح جو غریب طبقہ ہے اس کی بھی مدد ہو جاتی ہے، اس لیے ہم نے لکھا کہ دینی اور ملی بہبود کا ذریعہ ہے۔ باقی خلاصہ کلام لکھنا ہو تو یہ ساری چیزیں اکٹھی کر کے سارے خلاصے میں لکھ دیجئے گا، انشاءاللہ صرف اس کی ہیڈنگ وہ سارا خلاصہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کے مصارف کی طرف آتے ہیں، یہ بھی کتاب پر لکھے ہوئے، بس سیم آپ نے اسی طرح لکھنے ہیں، صرف ہیڈنگ میں نے لکھ دی ہیں ترتیب سے۔ نمبر 1 فقراء، مساکین، عاملین، مؤلفۃ القلوب، رقاب، غارمین، فی سبیل اللہ، ابن السبیل۔ آپ دیکھیں گے آیت کے اندر بھی یہی سارے ہیں۔ نمبر 1 پہ آپ نے فقراء لکھ دیں، نمبر 2 پہ مساکین، نمبر 3 پہ عاملین، نمبر 4 پہ مؤلفۃ القلوب، نمبر 5 پہ رقاب، نمبر 6 پہ غارمین، نمبر 7 پہ فی سبیل اللہ، اور نمبر 8 پہ ابن السبیل۔ اب تھوڑی سی تفصیل پہلے 2 کی، وہاں پر لکھا ہوا ہے ان تنگ دست لوگوں کی اعانت جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ فقیر اسے کہتے ہیں جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی پورے طور پر میسر نہ ہو، جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی پورے طور پر میسر نہ ہو، روٹی ہے سالن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی،
ایسا شخص فقیر کہلائے گا جس کے پاس ایک وقت کا کھانا بھی پورے طور پر میسر نہ ہو، وہ فقیر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر مساکین ہیں جن کے پاس کھانا تو ہے لیکن دیگر ضروریات سے محروم ہیں، رہنے کے لیے مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے کپڑوں سے محروم ہیں، اسی طرح دیگر جو ضروریات زندگی ہیں وہ نہیں ہیں ان کے پاس، ایسے لوگ مساکین کہلاتے ہیں، ان کی بھی زکوٰۃ کے مال سے اعانت کی جا سکتی ہے۔ عاملین، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے لوگ، زکوٰۃ کی وصولی پر عملہ، متعین عملہ، چاہے وہ آفس میں بیٹھ کر کام کر رہا ہو یا فیلڈ میں کام کر رہا ہو، دونوں ہی اس کے اندر آئیں گے۔ اس میں سے ان کو زکوٰۃ کے مال میں سے ان کو تنخواہ دی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد پھر لفظ آئے گا مؤلفۃ القلوب، نو مسلم لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہوں، ان کو مالی ضرورت پڑتی ہے، بعض اوقات مالدار ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو مالی ضرورت پڑ جاتی ہے کسی وجہ سے، تو ان کی مالی امداد کرنا یہ بھی تالیف قلب ہو سکے ان کی، زکوٰۃ کے پیسوں میں سے یہ جائز ہے اور مصارف کا حصہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد رقاب کا لفظ ہے، غلاموں اور ان لوگوں کو آزاد کرنا جو آزاد کرنے کے مصارف جو قید و بند میں ہوں، یہ یہاں پر لکھا ہوا ہے، اسی کے مطابق اس کا یہ رقاب ہے، یہ اس کو لکھ لیجیے گا۔ اور غارمین کا معنی ہے تاوان میں پھنسے ہوئے یا قرضوں تلے پھنسے ہوئے لوگوں کی مدد کرنا تاکہ ان کی قرضوں کی ادائیگی آسانی سے کر سکیں۔ اور اس کے بعد فی سبیل اللہ، تبلیغ دین کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے والوں کی اعانت، یہ اس کے اندر آئے گا۔ اس کے بعد مسافر ہیں جو حالت سفر میں صاحب نصاب ہونے کے باوجود حالت سفر کے اندر کسی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی نے مال ان سے چھین لیا وغیرہ وغیرہ، ایسا کچھ ہو سکتا ہے، تو بہرحال ان کی مدد ایسے تو مسافر کی جا سکتی ہے جو اپنے گھر پر تو دولت رکھتا ہے لیکن حالت سفر میں کسی وجہ سے وہ کنگال ہو گیا۔ تو یہ 8 مصارف ہیں، نام ان کے یاد کر لیجئے گا۔ اگر شارٹ کوشچن کے اندر 4 آ جائیں تو 4 ان میں سے کوئی بھی لکھے جا سکتے ہیں، ترتیب سے پہلے 4 بھی لکھے جا سکتے ہیں، لیکن ہوتا یہ بھی ہے کہ مصارف زکوٰۃ میں سے 2 دے دیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان کی تفصیل لکھیں، تو اس انداز سے بھی ان کی تفصیل بھی یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد دیکھیں گے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، جو اس کے اندر یہاں صاحب نصاب کا تذکرہ ہوا ہے، صاحب نصاب کون ہے اور نصاب زکوٰۃ کیا ہے، کتاب کے اندر ہی دیکھیے لکھا ہوا ہے، زکوٰۃ کا نصاب بھی اور صاحب نصاب دونوں کا لکھا ہوا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، دیکھیے جی، سونے کی شکل میں ہو، چاندی کی شکل میں ہو، روپے پیسے کی شکل میں ہو، 3 صورتوں میں ہو سکتا ہے، تو یہی چیز ہے نصاب زکوٰۃ۔ اگر تو سونا ہے تو یاد رکھیے گا سونا 7.5 تولہ، یہ تولہ لکھیے گا کہ بچے بعض کا کلو بھی لکھ کے آ جاتے ہیں، اللہ معافی دے۔ تو چاندی آپ نے 52.5 تولہ، یہ بھی تولہ ہی لکھنا ہے۔ اور روپیہ پیسہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کی قیمت کے برابر ہو جائے۔ اصل میں شریعت یہ کہتی ہے کہ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ غریب کی مدد کے حساب سے دیکھا جائے گا کہ اس میں غریب کا کس میں لحاظ ہوگا۔ اگر تو سونے میں بن رہا ہے تو سونے کا لگا لیں، اگر چاندی میں بن رہا ہے تو غریب کا لحاظ چاندی کے حساب سے ہے تو چاندی کے حساب سے کر لیا جائے۔ اس لیے غریب کی غربت کا احساس ضروری ہے، اس لیے چاندی کے حساب سے روپے پیسے کا بھی متعین کیا جائے گا۔ اب صاحب نصاب کون ہے؟ جس کے پاس سونا یا چاندی یا روپیہ پیسہ یا سامان تجارت، ضروریات زندگی سے مال اس کے پاس زائد ہو اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے، ہولان ہول جسے کہتے ہیں، 1 سال بھی گزر جائے، وہ شخص صاحب نصاب کہلاتا ہے۔ وہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے۔ اور مسائل زکوٰۃ پھر اگلے پیج پر آ جائیں، اس کو پڑھ لیں اچھی طرح سے، اور سیم اسی طرح سے آپ نے یاد کرنا، زکوٰۃ صرف مسلمان سے لی جاتی ہے اور مسلمان کو ہی دی جاتی ہے، غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ اچھا جی، یہ بات ابھی ہم نے کر لی ہے کہ زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب مال نصاب کا جتنا مال نصاب کا ہے وہ اس پر 1 سال بھی گزر جائے۔ اور تیسرے نمبر پر کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، یہ سوال عام طور پر اکثر پیپر کے اندر آ جاتا ہے، کن کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ بچے جو ہے نا جی، ایک ہی لائن میں غلطی کر جاتے ہیں، دیکھ لیجئے، ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، بیٹا بیٹی کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، شوہر بیوی کو زکوٰۃ آپس کے اندر ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے، باپ بیٹا آپس میں نہیں دے سکتے دوسرے کو۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس کے بعد دیگر جو عزیز و اقربا ہیں ان کو دینا ترجیحاً ضروری ہے۔
اس کے بعد زکوٰۃ کی تقسیم کے بارے میں ایک مسائل لکھے ہوئے ہیں کہ جس بستی سے زکوٰۃ وصول کی جائے اسی بستی پر خرچ بھی ہونی چاہیے، اور اگر اس بستی سے نکل جائیں تو پھر سارے، اگر اس میں کوئی مستحق نہیں رہا تو پھر دوسری بستی کا، ساتھ والی بستی کا، پڑوسیوں کا حق ہوتا ہے، پھر کمیٹی کی سطح پر، پھر تحصیل کی سطح پر، پھر ضلعی سطح پر، پھر صوبائی سطح پر، اس طرح پھر قومی سطح پر، اس طرح جاتا ہے، ایک ترتیب بنائی ہے شریعت نے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پر زکوٰۃ دینے والوں کو چاہیے کہ زکوٰۃ لینے والے کے مستحق زکوٰۃ ہونے کا ممکن حد تک اطمینان کر لیں، اور اس کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ اپنے طور پر یہ مطمئن ہو جائیں کہ واقعتاً مستحق ہیں، تو ان کو بتا کر ان کی دل آزاری نہ کریں، ان کو زکوٰۃ کا مال دیں۔ زکوٰۃ کی رقم سے ضرورت کی اشیاء بھی خرید کے دی جا سکتی ہیں، آٹا خرید کر دیا جا سکتا ہے، گندم خرید کر دی جا سکتی ہے، چینی خرید کر دی جا سکتی ہے، گھی، چاول وغیرہ جو بھی ضروریات ہیں، کپڑے بھی خرید کر دیے جا سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے، کسی کے پاس مکان نہیں ہے، تو آپ اس کو مکان بھی لے کر دے سکتے ہیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7، مستحق کے زکوٰۃ کو بتانا بھی ضروری نہیں کہ یہ مال، یہ پیسہ یا مال زکوٰۃ کا ہے، یہ بھی ہم نے بات کی ہے۔ تو زکوٰۃ کے بڑے فوائد اور ثمرات ہیں۔ سب سے بڑی جو زکوٰۃ، سب سے بڑا جو فائدہ ہے، سب سے بڑی برکت جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے انسان ساری عبادات کو بجا لاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو تمام عبادات کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔